پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے جس طرح دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک سمپل طریقہ ایک پیج کو بنانے کا یہ کہ ہم ایک نوٹ پیڈ اوپن کریں اور اس میں ہم اپنے HTML ٹیگس کو لکھ دیں اور ایک ویب پیج کو ڈیزائن کرنے اور اس کو ڈیزائننگ سٹارٹ کرنے کا یہ سمپلیسٹ طریقہ ہے. لیکن جو آپ کا یہ کوڈ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور آپ کا جو اس میں ٹیگز نمبر آف ٹیگز زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو یہی طریقہ آپ کے لیے موسٹ ڈیفیکلٹ طریقہ بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر ہم ڈفرینٹ ویب پیج ڈیزائننگ ٹولز کا سہارا لیتے ہیں اور یہ ٹولز ہمارے لیے بینیفٹ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بہت سارا جو کام جو کہ ہم مینولی ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ یہ ٹولز آٹومیٹیکلی ہمیں کر کے دے دیتے ہیں اور بہت سارا کوڈ یہ آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ٹولز میں ہمارے پاس بے شمار ٹولز اویلیبل ہیں، لیکن جو سر فہرست ہے ٹول وہ ایڈوبے کا ہی فوٹوشاپ ڈریم ویور ٹول ہے. اسی طرح ہمارے پاس مائکروسافٹ کا ویژول ویب ڈیولپر ٹول ہے اور اس طرح NVU ہے اینڈ سو آن. تو اس طرح ہمارے پاس بے شمار ٹولز اویلیبل ہیں جن میں کہ ہم اپنا ایک ویب پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم جو آگے جائیں گے ہم تو ڈفرینٹ ٹولز کو ایکسپلور کریں گے اور اس طرح ہمیں ایک آئیڈیا بھی ہوگا کہ ہم ایک پیج کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو ایک پیج کو ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے وہ اس پیج کی ڈیکوریشن ہے، یعنی کہ اس پیج کی خوبصورتی، اس کا لے آؤٹ، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو پیج کی خوبصورتی کے لیے یا اس کی ڈیکوریشن کے لیے یا ڈفرینٹ ویز جس میں کہ ہم ٹیکسٹ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس اویلیبل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیسکیڈڈ اسٹائل شیٹس یا CSS. اور اسی طرح ہم ایک ویب پیج میں ڈفرینٹ امیجز یعنی گرافک کنٹینٹ یوز کر سکتے ہیں اور وہ امیجز ہم بنا سکتے ہیں ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر. اسی طرح اگر ہم اس پیج میں کوئی اینیمیشنز یا موویز اسمال موویز رکھنا چاہیں تو وہ ہم ایڈوب فلیش کے اندر یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایک ویب پیج ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایڈوب ڈریم ویور بھی ریکوائرڈ ہوگا، ہمیں ایڈوب فوٹوشاپ بھی ریکوائرڈ ہوگا اور ایڈوب فلیش بھی ریکوائر ہو سکتا ہے. تو یہ ٹولز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے کاسمیٹک سیٹنگز کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے براؤزر اور ویب سرور. تو ویب سرور کیا ہے؟ ویب سرور جس طرح کہ اس کا نام انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر جس نے کہ ویب ریکویسٹس کو انٹرٹین کرنا ہے یا ایک IV ویب ریکویسٹ کا رسپانس جنریٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی جب آپ ایک ویب پیج اوپن کرتے ہیں، ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو اپنے براؤزر میں اوپن کر رہے ہوتے ہیں. اور براؤزر کیا چیز ہے؟ آپ کے کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ایک ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر جو کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی ہو سکتا ہے، اوپرا بھی ہو سکتا ہے، موزیلا ہو سکتا ہے، گوگل کروم ہو سکتا ہے. تو اس براؤزر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں اور جب آپ نام لکھ کے انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹ جاتی ہے ایک ویب سرور کو. وہ ویب سرور آپ کی ریکویسٹ کو دیکھ کر آگے ویب سائٹ کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے. ویب سائٹ آپ کی ریکویسٹ کا رسپانس جنریٹ کرتی ہے اور وہ رسپانس ویب سرور آپ کو واپس آپ کے براؤزر میں پہنچاتا ہے. اگر اس کا ہم ڈائیگرامیٹک لے آؤٹ دیکھنا چاہیں تو بیسیکلی یہ آپ کے پاس سرور کمپیوٹر ہے اور یہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ کمپیوٹر ہے. کلائنٹ کمپیوٹر میں آپ کے پاس ایک ویب براؤزر چل رہا ہے جو کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی ہو سکتا ہے، اوپرا بھی ہو سکتا ہے، موزیلا بھی ہو سکتا ہے اور گوگل کروم ایٹسٹرا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک سرور کمپیوٹر ہے جو کہ دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے اور اس میں ایک سافٹ ویئر چل رہا ہے جس کا نام ہے ویب سرور. ویب سرور بذات خود ایک سافٹ ویئر ہے اور یہ سافٹ ویئر IIS یعنی انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز ہو سکتا ہے، اپاچی ہو سکتا ہے اینڈ سو آن. یہ جو ویب سرور ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ
اس سرور کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ڈفرینٹ ویب سائٹس کو چلائیں. اور ویب سائٹ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ کے اندر ڈفرینٹ پیجز ویب پیجز ہو سکتے ہیں. اس طرح یہ ایک اور ویب سائٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ ویب پیجز ہیں. اسی طرح یہ ایک اور ویب سائٹ ہے جس میں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ویب پیجز ہیں. اور ویب پیج کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم نے پچھلے ٹیوٹوریل میں جس طرح دیکھا تھا کہ ایک پیج جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی, فار ایگزامپل .html. تو جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کیا اور آپ نے اس کے بعد سائن ان کا بٹن دبایا, تو آپ کے کمپیوٹر سے ایک ریکویسٹ جائے گی اس ویب سرور کو. وہ سرور آپ کی ریکویسٹ کسی اپنی ویب سائٹ کو بھیجے گا اور وہ اس ویب پیج پہ جائے گی. وہ ویب پیج آپ کی ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا. پروسیس کرنے کے بعد رسپانس جنریٹ کرے گا جو کہ ویب سرور کو جائے گا, اور وہ رسپانس جو ہے وہ آپ کے ویب سرور آپ کے سسٹم پہ آپ پڑے ہوئے ویب براؤزر کو سینڈ کرے گا. تو ویب براؤزر اس پیج کو آپ کو ڈسپلے کر دے گا. بیسیکلی آپ کے کمپیوٹر پہ جو چیز ڈسپلے ہوتی ہے وہ ٹیگز ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں سے ٹیگز آپ کے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا ویب براؤزر ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پیج آپ کو ایسا ایسا فرام ٹاپ ٹو باٹم اوپن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپل لے آؤٹ ہے ایک سرور اور کلائنٹ کمپیوٹر میں جب ان دونوں میں ویب بیسڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہو. تو کلائنٹ کے پاس ہمیشہ ویب براؤزر ہوگا اور سرور کے پاس ویب سرور ہوگا. پھر اس میں ایک چیز آتی ہے کہ سرور سائڈ پروگرامنگ اور کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ میں کیا فرق ہے. سرور سائڈ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرامنگ لینگویج جو کہ سرور کمپیوٹر کے اوپر چل رہی ہو, اور سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج وہ والی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے جو ایک کلائنٹ کمپیوٹر سے آئی ہوئی ریکویسٹ کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کر کے رسپانس واپس کلائنٹ کمپیوٹر کو سینڈ کرتی ہے. تو اس میں یہ جو ویب سرور ہے اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویجز چل رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ میں کچھ یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. PHP, ASP.NET, JSP, Perl اینڈ سو آن. تو یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. یہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے ان میں سے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج اس کمپیوٹر پر نہیں چل رہی, بلکہ یہ پروگرامنگ لینگویج اسی ویب سرور پر چل رہی ہے. تو کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ لینگویج پھر کیا چیز ہے؟ کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ لینگویج وہ پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ ایک کلائنٹ کمپیوٹر پر چل رہی ہے, اور اس کی ایک سمپلیسٹ ایگزامپل ہے جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ کلائنٹ ہی کمپیوٹر پہ چل رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جب یہ جاوا اسکرپٹ چلے گی کلائنٹ کے کمپیوٹر پر تو اس کی ایگزیکیوشن اس سرور سے انڈیپینڈنٹ ہوگی, یعنی کہ اس کے لیے نہ یہ ریکویسٹ کی کیوری جائے گی اور نہ یہ رسپانس آئے گا, بلکہ جو بھی آپریشن پرفارم ہونا ہے وہ اسی کلائنٹ کے کمپیوٹر پر ہوگا اور وہ ویب براؤزر کرے گا. تو ہر ایک ویب براؤزر بائی ڈیفالٹ جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور جاوا اسکرپٹ یوز ہوتی ہے ڈفرینٹ چھوٹے موٹے آپریشن پرفارم کرنے کے لیے جس کے لیے کہ ہم سرور کو انوالو نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب بھی ہم ایک سرور کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو اس میں ہمیں کاسٹ پڑتی ہے, ہماری بینڈوڈتھ ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, سرور کی ریسورسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو کہ ہم لوکلی سالو کر سکتے ہیں اس کے لیے پھر ہم جاوا اسکرپٹ یوز کرتے ہیں. تو جاوا اسکرپٹ موسٹلی ہم ایک پیج کو
ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یوزر نے جو انفارمیشن انٹر کی ہے وہ کیا ہے، خاص ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹس میٹ کر رہی ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل یوزر نے جہاں پہ نام انٹر کرنا تھا وہاں پر کوئی اسپیشل کیریکٹرز تو نہیں انٹر کر دیے. اور اس کے علاوہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو یوزر نے جہاں پر چیز ایک انٹر کرنی تھی وہاں پر اس نے وہ چیز انٹر کی ہے کہ نہیں کی، یا یوزر کو ہم فورس کریں کہ جب تک وہ چیز انٹر نہ کرے تب تک ہم یوزر کو سرور تک ایکسیس نہ کرنے دیں. تو اس طریقے سے جو کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ جو لینگویج چل رہی ہے اس کو ہم کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ لینگویج یا جاوا اسکرپٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. تو آج کل ورلڈ وائڈ جو 2 لینگویجز ٹاپ پر ہیں وہ ہمارے پاس PHP اور ASP.NET ہیں. یہ 2 ایسی لینگویجز ہیں جو کہ کافی آسان ہیں اور آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں ویب پیج یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں. تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ PHP ایک اوپن سورس لینگویج ہے، یعنی کہ اس کو کوئی خاص اسپیسیفک کمپنی اون نہیں کرتی. اس میں بنی ہوئی ویب سائٹ کو چلانے کے لیے کوئی لائسنس نہیں پرچیز کرنا پڑتا، اور یہ فری ٹو یوز ہے. فری، اس میں ہمیں کوئی کاسٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں پے کرنی پڑتی. جبکہ ASP.NET جو ہے یہ مائکروسافٹ کی بنائی ہوئی لینگویج ہے. ASP مینس ایکٹیو سرور پیجز اینڈ PHP مینس ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر، ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ہے. اور اسی طرح ASP.NET بیسیکلی مائکروسافٹ کی آج کل کی لینگویج ہے جس میں کہ ویب بیسڈ پروگرامنگ ہوتی ہے. ایک میجر ڈفرینس ASP.NET اور PHP میں یہ ہے کہ PHP پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ PHP ونڈوز بیس سرور میں بھی چل سکتی ہے. ایک ایسے سرور کمپیوٹر میں جس میں کہ صرف لینکس چل رہی ہے اس میں PHP چل سکتی ہے، اور ایک ایسے سرور کمپیوٹر میں جس میں صرف ونڈوز چل رہی ہے اس میں بھی PHP چل سکتی ہے. جبکہ ASP.NET جو ہے وہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ یہ صرف مائکروسافٹ بیس سرور پہ ہی چل سکتی ہے. لینکس بیس سرور پر ASP.NET کمپیٹیبل نہیں ہے. آلدو کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونو پروجیکٹ، جس میں کہ لینکس کے اوپر ASP.NET امپلیمنٹیشن کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ فیچرز ہمیں اویلیبل نہیں ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلی جو کمپیٹیبل ہے ASP.NET وہ ونڈوز سرور کے اوپر ہی کمپیٹیبل ہے، وہ لینکس کے اوپر نہیں ہے. تو زیادہ تر کمپنیز کی چوائس PHP ہے، کیونکہ PHP فری ہے، اس لیے ایک کمپنی کو لائسنسنگ کاسٹ پے نہیں کرنی پڑی. ASP.NET فری نہیں ہے لیکن اس میں ڈیولپمنٹ سپیڈ زیادہ ہے، تو جو کمپنیز لائسنسنگ کاسٹ پے کر سکتی ہیں وہ ASP.NET کی ڈیولپمنٹ یوز کر کے زیادہ سے زیادہ ویب سائٹس بنا سکتی ہیں. لیکن اگین دے ہیو ٹو پے دا لائسنس کاسٹ. اور اگر ایک PHP ایک کمپنی یوز کر رہی ہے تو اس کیس میں آلدو تھوڑا سا اس میں جو تھرو پٹ ہے وہ کم ہوگی، لیکن ان کو جو ایک کاسٹ پے کرنے والا، لائسنس کاسٹ پے کرنے والا ایک اوور ہیڈ ہے وہ نہیں اٹھانا پڑے گا. تو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم تھوڑا سا ASP.NET میں جائیں گے، اور میرے ایک اچھے اسٹوڈنٹ نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس کے لیے ایک کانٹیکٹ اس پیج کا ایک ٹیوٹوریل بناؤں، تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. تو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ASP.NET کے اندر ایک کانٹیکٹ اس پیج ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے.